مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقع کربلا کے ساتھ روحانی امداد میں میں ہوں مس بخاری۔ محرم الحرام ایک نہایت ہی مقدس مہینہ اور کربلا کی زمین پر محرم الحرام کو کیا واقعات ہوئے کہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ تاریخی روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری بروز جمعرات کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4x4 میل تھا، بنو اسد سے خرید لیا اور حسین ابن علی مقام عدل میں اس مقام خاص پر تھے کہ اپنی شہادت کی جگہ اور قبر بھی کسی اور کی زمین پر قبول نہیں کی۔ 3 محرم کو لشکر یزید کی تعداد میں جب اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور حضرت علی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا اضطراب بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی، کیا آپ کی نصرت کے لیے کوئی نہیں آنے والا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوفہ میں شہادت مسلم ابن عقیل کے بعد ابن زیاد نے کرفیو نافذ کر دیا تھا، داخلی و خارجی رستے تک بند کر دیے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور خط یوں لکھا، جس کا متن یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام، تمہارا بچپن کا دوست حسین بن فاطمہ۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ کے حالات سے باخبر تھے۔ گھر آئے تو تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حبیب نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، قاصد حسین علیہ السلام ہوں۔ قاصد سے خط لیا، کھولا اور پڑھا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا، کس کا خط ہے؟ کہا کہ میرے آقا و مولا کا خط ہے، اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتا ہے کہ سوچتا ہوں اگر چلا جاؤں تو تو بیوہ ہو جائے گی اور کوفہ کے حالات بھی تو بہتر نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کہا، تم گھر میں بیٹھو اور سوچتے رہو، میں جاتی ہوں اپنے مولا و آقا کی نصرت کے لیے۔ حبیب آگے بڑھے، کہا، بس تجھے آزما ہی رہا تھا۔ پھر اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ گھوڑا لے کر کوفہ کے باہر فلاں مقام پر انتظار کر۔ حبیب پہنچے، سوار ہوئے، کربلا آمد ہو گئی۔ لشکر حسینی میں مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، جو کہ مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، ابن زیاد جو کہ اسے رے کی حکومت کا تحریری حکم نامہ بھی دے چکا تھا، اور جب عمر بن سعد بن ابی وقاص حکومت رے کے لیے رستے میں ہی تھا اور پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ ابن زیاد نے اسے بلا لیا اور اسے کہا کہ جا کر کربلا میں حسین کا معاملہ حل کرو، اور پس و پیش سے کام لینے پر یہ بھی بول دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو حکومت رے کا حکم نامہ واپس کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کچھ سوچ بچار کے بعد جب وہ اس پر متفق ہو گیا تو جنگ کا پہلا پرچم حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف عمر بن سعد نے بلند کیا کر وہ اپنا 6000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا۔ خطبے میں امام حسین کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی، یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، وہاں لالچی لوگوں میں یزید کی طرف سے بھیجے گئے تحفے تحائف خوب تقسیم کیے۔ 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک کے تھے، اور دعوت دی کہ کربلا جا کر جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں، اور شمر نے کربلا روانگی کے لیے سب سے پہلے حامی بھری سے کربلا روانگی کے لیے 4000، ابن نکاب کو 2000، حسین بن نمیر 4000، ابن رینا کو 3000، ابن فرشہ کو 2000 کا لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں جمع ہوتے رہے۔
ابن زیاد خود تو نکیلا میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور پل کوفہ پر تاکہ کوئی بھی گزر کر امام حسین سے نہ مل سکے، اور ہر روز صبح و شام فوجیوں کے دستے روانہ کرتا رہا جو کربلا جاتے رہے، اور 5 اور 6 محرم کو مزید یزیدی لشکر کربلا میں جمع ہوتے گئے، اور جب 6 محرم کو ابن سعد کے سپاہ کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، ہزاروں سے بھی تجاوز کرنے لگی، تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دے دیا، جس کی تعداد تقریباً 70,000 تک پہنچ چکی تھی، اور ساتھ ہی اس نے عمر بن سعد کو خط بھی لکھ ڈالا کہ بھیجے گئے سپاہ کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور تقریباً 70,000 سے زیادہ کا لشکر اب تک پہنچ چکا ہے۔ ابن زیاد نے لکھا کہ خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے اور جنگ شروع کر دی جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ رات پانی ختم ہو چکا تھا، کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو میدان کربلا میں خیمے سے باہر آئے فوج یزید کو مخاطب کیا اور فرمایا، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، ہے کوئی اس میدان میں مدد کرنے والا جو نبی کے نواسے کی اس غریبی میں مدد کر سکے؟ اور یزیدی فوج کے تمام سپاہ اس بات پر ہنسنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا مذاق اڑانے لگے۔ اتنے میں خیمے سے بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے کی جانب بڑھے، فرمایا، کیوں روتی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی رباب روتے ہوئے بولیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا تو ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ بی بی رباب کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور اتنے میں سکینہ بولی کہ بابا جان ہم سب بھی بہت پیاسے ہیں، لیکن 6 ماہ کے بچے کی پیاس کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر ننھے علی اصغر کی جانب دیکھا اور اس کا ماتھا چوم کر بی بی رباب سے کہنے لگے کہ میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ باہر آئے تو نہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے یزیدی فوج کو کہا کہ تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ پانی سے اس کے گلے کو سیراب کرنا چاہتے تھے کہ اچانک ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کی گردن ایک طرف کو لڑک جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے، تیر بھی وہ جو کہ 3 منہ والا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا، اپنے لخت جگر کو دیکھا، اس کا خون بہہ رہا تھا، آپ نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، حسین کی یہ قربانی قبول کر۔ ننھے علی اصغر کی یہ قربانی اور خون اپنی داڑھی پر مل لیا۔ خیمے کے پاس لاتے ہیں اور بیبیوں نے جب دیکھا تو ان کا شدید رونا شروع ہو جاتا ہے علی اصغر کی شہادت پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رباب، یزیدی فوج ہمیں بھی شہید کر دے گی اور ہمیں شہید کرنے کے بعد ہماری لاشوں کی خوب بے حرمتی کی جائے گی، ہمارے سر کاٹ دیے جائیں گے اور ہماری لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے۔ آؤ ننھے علی اصغر کو، شہزادے کو یہیں دفن کر دیتے ہیں تاکہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ ننھے شہید کو قریب ہی حضرت امام حسین نے خیمے کے پاس ہی مٹی میں دفنا دیا کہ شہید ہونے کے بعد وہ یزیدی فوج کے ظلم و ستم کا مزید شکار ہونے سے بچ سکے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو زمین میں خیمے کے پاس ہی دفن کر دیا، اور اس کے بعد کربلا 10 محرم جب ہر طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا، کہاں پہ دھڑ ہے اور کہاں پہ سر ہے، جب یزیدی فوج
یزید کو خوش کرنے کے لیے جب تن سے سر کو جدا کر کے ایک ایک شہید کا سر نیزے میں پرو کر یزید کو خوش کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک عمر بن سعد نے پوچھا کہ علی اصغر کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ اور پھر سب نے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور زمین پر نیزے مارتے جاتے تھے اور ڈھونڈتے چلے جاتے تھے اور مل نہیں رہا تھا کہ اچانک ایک نیزہ زمین پر زور سے مارا گیا، اور جب اوپر آیا تو ساتھ ننھا علی اصغر، اس کا وجود نیزے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور یہ دیکھ کر یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعد اور فوج کے تمام اہلکار، وہ دیکھو ہم نے نبی کے ننھے لخت جگر کو، نواسے کے لخت جگر کو بھی ڈھونڈ نکالا، اور پھر یزید کو خوش کرنے کے لیے ننھے علی اصغر کے سر کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا۔ بی بی رباب نے جب یہ منظر دیکھا تو روتے روتے کہ یا اللہ میرے اصغر کی قربانی ضائع نہ جانے دینا، اور رگوں میں خون علی لیے لاشوں کے انبار لگائے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار اور شہزادے امام لخت جگر حسین سیدنا علی اکبر ایک کے بعد ایک کر کے سارے شہزادے راہ حق میں شہید ہوتے چلے گئے، شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے تیروں اور نیزوں کے مسلسل حملوں سے حق کی راہ پر قربان ہو گئے۔ اور پھر وقت شہادت آ گیا۔ تاجدار کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام، نور دیدہ بطول، لخت جگر علی مرتضیٰ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، مومنوں کے دل کے چین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا۔ نیزوں سے گھائل کر کے کو شہید کر دیا گیا، اور سر مبارک تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ سیدنا امام حسین بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہزاروں کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی خون ناحق سے باز آنے والے نہیں ہو تو آؤ اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ، اور اپنے بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ۔ اور مشہور جنگجو ایک تمیم بن قطبہ پوری تیاری کے ساتھ بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا، غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا آپ کی جانب آیا، اور آپ نے ایک ہی بار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا اور اس کے غرور و شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قاہر بڑے غرور اور غصے میں آگے بڑھا کہ بہادران شام و عراق میں میری بہادری کے چرچے ہیں، اور جب سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ حضرت کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کا وار بچا کر ایسا وار کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا، پشت پھیر کر بھاگنے لگا کہ ملک الموت نے اس کا راستہ وہیں روک دیا، اور امام پاک نے دوسری ضرب لگا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ عمر بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت کے مقابل آیا، اور حضرت نے فرمایا بہتر ہوتا کہ اب تیرا باپ میدان میں آتا تو وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا، یہ فرما کر ایسا وار کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ نیزہ ہلاتے میدان میں نکلا، آپ پر وار کیا، اس خوبصورتی سے اس کے وار کو روکا کہ اس کے نیزے کو توڑ کر زمین پر گرا دیا، اس کو بھی وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن نیزے باز گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا وہ زندہ واپس نہ جا سکا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے تلوار کے وہ جوہر دکھائے، جس طرف گھوڑا بڑھاتے دشمن کو کاٹتے چلے جاتے۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں نے دیکھ لیا کہ اکیلے امام حسین نے ناموران کوفہ اور بہادران شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر کس طرح سے قابو پایا جائے۔
نماز ظہر کا وقت آیا تو فرمانے لگے یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے کو تیار نہ تھے اور امام عالی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، لیکن انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس طرح سے امام حسین پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین چاہے پیاسے تھے، بھوکے تھے، لیکن ان کی قوت ایمانی، ہمت، جذبہ اتنا مضبوط تھا، دشمن کا مقابلہ کیا کہ دشمن بھی خوفزدہ ہو گیا کہ کس طرح سے ان پر قابو پایا جائے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور چاروں طرف سے چڑھائی کر دی، نیزوں کی بوچھاڑ اور ایک کے بعد ایک حملے سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نڈھال کر دیا۔ ان کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کی کوئی مثال نہیں۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ 72 شہیدوں کے سر بھی جسم سے الگ کر دیے گئے اور جلوس نکالا گیا، لیکن ابدی بدبختی اور شکست ان کے مقدر میں تھی۔ کربلا دہشت گردی کے خلاف، ظلم و ستم، ناانصافی کے خلاف صبر و رضا کے اسلحے سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔